اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2160 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2160 سال پہلے اور طوفان نوح سے تقریباً 900 برس بعد بابل کے قریب ایک قصبے ار میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ تارخ ار کے سب سے بڑے دیوتا ناناما کا پجاری یا محافظ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ آپ کا عبرانی نام ابراہم اور کنیت الفیضان تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلنے کی دعوت دیتے، لیکن آپ کے چچا نے مرتے دم تک دین حق کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ چچا کے مرنے کے بعد آپ پر آشکارا ہوا کہ وہ کفر کی حالت میں مرا، لہٰذا آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ترک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمانوں پر کچھ علامات دیکھ کر محسوس کیا کہ اس دن تارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ نمرود کی حکومت ختم کر دے گا۔ نجومیوں نے اس بات کی اطلاع نمرود کو دے ڈالی، چنانچہ نمرود ان کے بچے کے قتل کے درپے ہوا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنے بیٹے کی بجائے اپنے غلام کا بچہ دے کر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ بچے کی جان بچانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ اور آپ کی والدہ کو 10 سال تک ایک غار میں چھپائے رکھا۔ 11ویں سال تارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا، جہاں وہ 39 سال تک ان کے بیٹے سام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تربیت پاتے رہے۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے نکاح کر لیا۔ 50 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے گھر لوٹ آئے۔ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح سورج اور ستاروں کو ہی اپنا رب سمجھا اور ان کی عبادت کی، لیکن جب وہ غروب ہو جاتے تو آپ سوچنے لگے کہ یہ کیسے معبود ہیں جو رات کو غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے ان سے اپنی بیزاری اور برات کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ ان کا دماغ روشن اور قلب بیدار تھا۔ آپ کو ذہانت اور وحی الہی سے معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ ایک ہے جو تمام کائنات کا مالک و حکمران ہے، وہی تمام نظام چلانے والا ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، سمندر اور تمام مخلوقات اسی کے حکم اور اشاروں پر چلتے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ تمام بت بے جان لاشیں مشرکوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، یہ کسی چیز پر قادر نہیں، یہ کسی کا کچھ بھی بگاڑنے یا سنوارنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لہٰذا آپ نے اپنے دل میں توحید خداوندی کو جگہ دی اور اعلان فرمایا، میں اپنی ذات کو اسی معبود کے تابع کرتا ہوں جس نے یہ آسمان اور زمین پیدا کیے، میں ان کافروں سے الگ تھلگ ہوں اور میں مشرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالص توحید پرست ہونے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، یقیناً ابراہیم اپنی ذات میں ایک مکمل جماعت تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے تابع دار تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دین حق کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے سامنے بتوں کی تضحیک کر کے دعوت حق دی تو آپ کے والد نے سخت الفاظ میں کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اور اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اتنے تلخ اور سخت دھمکی آمیز جملے سننے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نہایت ادب و احترام سے جواب دیا، جو کہ قرآن کریم میں اس طرح درج ہے۔ اے والد، سلام علیک، اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے باوجود آپ کے والد نہ مانے اور آپ کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت جب آئے گی
تو تمام مردوں کو زندہ کر دیا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کون جنت میں اور کون دوزخ میں جائے گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی کہ جس کا قرآن کریم میں اس طرح ذکر آتا ہے، اور جب ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے زندہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس کا یقین نہیں؟ عرض کیا یقین کیوں نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو اس بات کا نظارہ کروانا چاہتے تھے تاکہ ان مشرکوں کو یقین آ جائے کہ کوئی مر کر بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کو پورا فرما دیا، جو کہ قرآن کریم میں اس طرح سے ہے۔ 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ خوب اچھی طرح مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ کر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس چلتے ہوئے آئیں گے، پاؤں سے دوڑتے ہوئے، اور جان لو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبوتر، مور، مرغ اور کوے کو اپنے ساتھ خوب اچھی طرح مانوس کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت اور ہڈیوں کو باہم ملا دیا۔ یوں تمام پرندوں کا گوشت وغیرہ آپس میں مل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ گوشت وغیرہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو یوں پکارا، اے کبوتر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے پاس آ جا۔ اسی طرح چاروں پرندوں کا نام لے کر پکارا تو چاروں پرندوں کا گوشت اور ہڈیاں اپنی اپنی اصلی حالت میں یکجان ہو کر پرندوں کی شکل اختیار کر گئیں، اور یوں تمام پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ مشرکوں نے بھی اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر بہت کم لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق نصیب ہوئی، حالانکہ یہ ان لوگوں ہی کے لیے اللہ کریم کا جواب تھا جو یہ کہا کرتے تھے، کیا ہم پھر زندہ ہو جائیں گے جب ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوں گی۔ ایک مرتبہ میلہ لگا جس کو دیکھنے کے لیے تمام قوم شہر سے باہر چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی غیر موجودگی میں شمس نامی بت کے علاوہ تمام بت توڑ ڈالے۔ لوگ واپس آئے تو انہوں نے بتوں کا حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عدالت میں طلب کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرد جرم عائد کی گئی، خوب جرح ہوئی، آپ کے خلاف دلائل پیش کیے گئے اور آپ کو مجرم ثابت کیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، آپ نے ان کے تمام دلائل کو رد کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے، وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم خدائے واحد کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جب قوم کے پاس کوئی حیلہ نہ رہا تو انہوں نے اپنے دلوں میں جھانکا تو ان کو پتہ چلا کہ وہ اندھے اور غفلت کے پردوں میں ڈھکے تھے، کانوں پر ضد، انا اور ہٹ دھرمی کی دبیز تہیں جمی تھیں، دل قبول ہدایت سے انکاری اور عقل پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند تھے۔ اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ سوچ میں ڈوب گئے کہ کریں تو کیا کریں۔ بالآخر وہی سوجی جو ایک قاہر و جابر کو ایک کمزور حق پرست کے خلاف سوچتی ہے۔ نمرود اور اس کے حواریوں اور سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت شکنی کی ایسی سزا دی جائے جو دوسرے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مثال بن جائے، تاکہ آئندہ کوئی شخص بھی ایسی حرکت نہ کر سکے۔
ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک کر جلا ڈالا جائے۔ قرآن پاک میں ہے، انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے وسیع آتش گاہ، پھر اس کو اس میں پھینک دو۔ انہوں نے تو چاہا کہ آپ کے ساتھ مکر کریں، مگر ہم نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ فیصلے کے بعد بادشاہ نمرود کے محل کے سامنے ایک وسیع میدان میں بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے ڈھیر لگایا گیا، پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور دور دور تک آگ کی تپش محسوس کی جانے لگی۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وسیع و عریض آگ کے اندر کس طرح پھینکا جائے۔ اس سلسلے میں مشاورت ہوئی، لیکن لوگ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس موقع پر ابلیس نے بیزن نامی شخص کو منجنیق بنانے کے لیے رہنمائی کی۔ یہ دنیا میں بنائی جانے والی پہلی منجنیق تھی۔ لوگوں نے طے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس منجنیق میں بٹھا دیا جائے اور پھر آگ میں نشانہ لے کر پھینکا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے فیصلے سے تمام فرشتے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آپ کی مدد کی اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مدد کرنا چاہتے ہو تو بخوشی کرو، لیکن میرا خلیل میرے سوا کسی کی مدد قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت پانے کے بعد سب سے پہلے ہواؤں پر مقرر فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور بولا، اگر آپ کہیں تو فوراً اس آگ کو بجھا دیا جائے۔ اسی طرح پانی برسانے پر مامور فرشتہ بھی آپ کی مدد کے لیے آیا، مگر آپ نے انہیں فرمایا، میرے لیے میرا پروردگار ہی کافی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا، میں اسی سے راضی ہوں جو میرا رب چاہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمام حالات سے بخوبی واقف ہے۔ مشرکوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ کر منجنیق میں بٹھا دیا تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، اے اللہ کریم، تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے شک تیری ذات پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تو ہر چیز کا مالک ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے جب آگ میں پھینکا گیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیتے کہ صرف سرد ٹھنڈی ہو جا تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سردی سے ٹھٹر کر رہ جاتے، اسی لیے آگ کو سلامتی والی بن جانے کا حکم ہوا۔ چنانچہ آگ جلتی رہی، شعلے لہراتے رہے، لیکن آگ کی جلانے والی صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ختم کر دی گئی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بھڑکتی ہوئی آگ میں 40 روز تک رہے۔ اس دوران آپ نے خود کو ایک سرسبز و شاداب باغ میں محسوس کیا۔ نمرود نے اپنے محل کی بالکونی سے دیکھنا چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال کیا ہے، تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی بھی آپ کے پاس موجود ہے، جبکہ آگ بدستور آپ کے ارد گرد جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود زور سے چلایا، اے ابراہیم، تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ نمرود نے سوچا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس باغ سے باہر نکلیں گے تو آگ انہیں جلا ڈالے گی، مگر آپ آرام سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگ سے باہر نکل آئے۔ نمرود نے پوچھا، آپ کے ساتھ وہ دوسرا شخص کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر فرمایا تاکہ مجھے اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرتا، میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا اور جو میں اسے کہتا وہ کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی اور آگ کو گلزار بنتا دیکھ کر نمرود نے آپ سے کہا، اے ابراہیم، میں نے آپ کے رب کی قدرت دیکھ کر یہ نظر مانی ہے کہ میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے حضور قربانی پیش کروں۔
چنانچہ میں 4000 گائیں قربانی میں پیش کر رہا ہوں۔ نمرود کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جب تک تم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پر ایمان نہیں لے آؤ گے وہ تمہاری قربانی قبول نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر بھی نمرود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا اور کہا کہ میں اپنی بادشاہی اور باتوں کو تو ہرگز نہ چھوڑوں گا، مگر میں نے جو منت مانی ہے اس کو ضرور پورا کروں گا۔ اب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اچھا مجھے بتاؤ تمہارا رب کون ہے اور میں کس کی عبادت کروں؟ یہ سن کر آپ نے جواب دیا جو قرآن کریم میں بھی اس طرح موجود ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ بہت ہی واضح دلیل تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر پالتا ہے، اس میں روح داخل کرتا ہے، مگر یہ مثال ماننے کی بجائے اس نے ایک بیہودہ سی بات کہہ ڈالی۔ نمرود بولا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے لیے اس نے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور حکم دیا کہ دوسرے کو قتل کر دیا جائے۔ جب وہ شخص قتل ہو گیا تو نمرود بولا، دیکھا زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں زندہ چھوڑ دوں، جسے چاہوں مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے، تو اس کو مغرب سے طلوع کر دے۔ اب نمرود کو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے ثابت کرنا تھا کہ وہی رب ہے۔ اگر وہ واقعی رب ہوتا تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اب نمرود اور اس کے حمایتی بہت پریشان ہوئے، ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور اس کے پیروکاروں کے لیے بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اس کی قوم پر مچھروں کی فوج سے حملہ کر دیا۔ جب نمرود اور اس کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو مچھروں کی زیادتی کا یہ عالم تھا کہ ان سے سورج بھی چھپ گیا، یعنی دھوپ زمین پر نہ پڑتی تھی۔ مچھروں کی فوج نے نمرود کی فوج پر حملہ کر کے ان کا خون چوس لیا اور گوشت کھا گئے، لیکن نمرود کو ابھی تک کچھ نہ کہا۔ نمرود نے جب اپنی فوج کا یہ حشر دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے محل میں جا کر دم لیا۔ نمرود کے پاس فوج اور طاقت کی کمی نہ تھی، مگر اس عذاب کے آگے وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ مچھروں کے سردار نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، نمرود ملعون کو میرے ہاتھوں ہلاک ہونے دے تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی دعا قبول کر لی اور اسے اجازت دے دی کہ وہ کافر نمرود کا خاتمہ کر دے۔ نمرود اپنے محل کی بالکونی سے اپنی فوج کی تباہی دیکھ کر غور و فکر کر ہی رہا تھا۔ وہ سردار مچھر نمرود کے زانو پر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر نمرود کی بیوی کہنے لگی، کیا اس طرح کے جانور آ کے ہمارے لشکر کو کھا گئے؟ نمرود نے جواب دیا، ہاں، یہی وہ موذی جانور تھے۔ اور پھر وہ مچھر کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ مچھر نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ وہاں جا کر اس نے نمرود کا دماغ چاٹنا شروع کر دیا، جس سے اس کو سخت تکلیف ہوتی۔ جب نمرود اپنے سر پر چوٹ لگاتا تو مچھر دماغ چاٹنا بند کر دیتا، مگر جوں ہی چوٹ لگانا بند کیا جاتا، مچھر دوبارہ دماغ چاٹنا شروع کر دیتا۔ نمرود ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ قدرت نے اس کے لیے مسلسل اذیت کا سامان مہیا کر دیا تھا۔ تقریباً 40 دن تک یہی سلسلہ جاری رہا، اور جب بھی مچھر تنگ کرتا اس کے سر پر لکڑی یا کسی اور چیز سے چوٹ لگائی جاتی، تب جا کر اسے سکون ملتا۔ پھر ایک دن مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا۔ جوں ہی مچھر نکلا نمرود کی موت واقع ہو گئی۔ جب نمرود اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہارون کے پاس حران پہنچے۔ حران کے بادشاہ کی بیٹی سارہ کا آپ سے نکاح ہوا، جس کے بعد آپ ملک شام چلے گئے۔
یہاں سے آپ نے فلسطین کی جانب سفر کا ارادہ کیا۔ فلسطین پہنچ کر آپ نے بیت المقدس کے مشرق کی طرف اپنا خیمہ قائم کر لیا۔ یہاں کچھ قیام کیا تو معلوم ہوا کہ قحط سالی کی وجہ سے یہاں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے بھی جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں سے آپ سرزمین مصر کی جانب چلے گئے۔ اس دور میں مصر پر ایک بہت ہی شیطان صفت اور ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ مصر میں اس وقت کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ اس کے ظلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو کوئی مسافر اس کے ملک آتا تو اس کی بیوی اپنے پاس رکھ لیتا، جبکہ اس کے شوہر کو قتل کروا دیتا، لیکن عورت کے ساتھ کوئی بھائی وغیرہ ہوتا تو وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کی تو بادشاہ نے پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت سارہ کو بھی سمجھا دی تھی۔ بادشاہ کچھ عرصہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا۔ اس نے آپ کے معمولات، عادات اور اخلاق دیکھا تو اس کے دل میں آپ کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر میں بھی تبلیغ اور ہدایت کا عمل جاری رکھا۔ بادشاہ فرعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کا اس قدر قائل ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی باخار حضرت ہاجرہ آپ کو دے دی تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے۔ اس کے علاوہ کئی غلام اور کنیزیں بھی عطا کیں۔ وہاں سے ہجرت کر کے آپ واپس کنعان چلے آئے اور ہیبرون کے مقام پر رہائش پذیر ہو گئے۔ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ہاجرہ کے بدن سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 86 برس تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بیٹا عمر بھر کی دعاؤں کے نتیجے میں عطا کیا تھا، اس لیے اس کا نام اسماعیل اللہ کا سننا رکھا گیا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل کی ولادت کی وجہ سے رشک ہونے لگا، جس پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انہیں مجھ سے کسی طرح دور کر دیں۔ حضرت اسماعیل ابھی شیرخواری کے عالم میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک مخصوص جگہ پر چھوڑ آئیں۔ جگہ کی نشاندہی کر دی گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخت سفر باندھا اور اس جگہ پہنچ گئے جس کا آپ کو حکم ملا تھا۔ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں تو ویرانہ ہی ویرانہ ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ کوئی انسان دکھائی دیتا اور نہ ہی کوئی جانور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو ایک مشکیزہ پانی اور کچھ کھجوریں دے کر وہاں چھوڑ دیا اور واپس چل پڑے۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت ہاجرہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور بولیں، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو ہمارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ بار بار پوچھنے پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ بتایا تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو آپ بولے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس چلی گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو جاتے ہوئے کچھ کھانا اور پینے کو پانی دے گئے۔ کچھ دن تک تو یہ کھانا اور پینے کے لیے پانی کام آتا رہا، لیکن آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا؟ ایک روز پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی باقی نہ رہا۔ اب ننھا اسماعیل پانی کو ترسا اور وہ بلکنے لگا۔ ماں تڑپی اور سوچنے لگی کہ وہ اس کو پانی کہاں سے دے، نہ کہیں پانی نظر آتا اور نہ کوئی لا کے دینے والا دکھائی دیتا۔ جب بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خود پانی کی تلاش میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ دوڑتے دوڑتے ایک پہاڑی صفحہ پر چڑھ گئیں اور وادی کی جانب دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو صفحہ سے اتر کر دوڑیں اور پوری وادی میں دوڑتی ہوئی دوسری پہاڑی مروہ پر پہنچ گئیں کہ شاید وہاں سے کوئی نظر آ جائے، لیکن یہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ لیکن
حتیٰ کہ 7 مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا، یعنی صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی رہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی بنا پر لوگ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ جب وہ 7ویں چکر میں مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا، چپ۔ پھر غور سے سنا تو دوبارہ ہی آواز سنائی دی تو کہنے لگیں، تیری آواز تو میں نے سن لی ہے، کاش تیرے پاس ہماری مشکل کا حل بھی ہوتا۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ مقام زمزم کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس نے اپنی ایڑی یا اپنا پیر زمین پر مارا تو اس جگہ سے پانی نکل آیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے حوض بنانے لگیں اور چلو سے پانی مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ جتنا وہ چلو بھرتی اسی قدر پانی نکل آتا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے واپس چلے گئے اور حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس ویرانے میں اکیلی رہ گئیں۔ کچھ روز بعد ہی حضرت ہاجرہ کے پاس پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور کچھ دن بعد بچہ ماں کے دودھ سے بھی محروم ہو گیا، کیونکہ مسلسل فاقوں کی وجہ سے دودھ نہیں آ رہا تھا۔ اب بچہ بھوک سے بے حال ہو کر بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور بی بی ہاجرہ اس کی حالت دیکھ کر بے قرار ہو جاتی۔ اس بے قراری کے عالم میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی قافلہ کہیں سے آ رہا ہو تو وہ ان سے پینے کے لیے پانی حاصل کریں اور کھانے کے لیے بھی کچھ چیزیں لیں۔ وہ پہلے صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، مگر وہاں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو ایک دوسری قریبی پہاڑی مروہ پر چڑھ کر دیکھتی ہیں، لیکن یہاں سے بھی کچھ نظر نہ آنے پر واپس وہ پہلے والی پہاڑی صفا پر جاتی ہیں۔ اس دوران ان کی نظر مسلسل اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل پر رہتی ہے۔ اس بے قراری کے عالم میں حضرت ہاجرہ ان پہاڑیوں کے 7 چکر لگاتی ہیں۔ 7ویں چکر کے بعد جب آپ پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھیں تو آپ نے دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی تیزی سے نکل رہا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس چشمے کے چاروں جانب پتھر رکھ کر ایک حوض کی شکل دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کے یہ 7 چکروں کی کوشش اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حج کے دوران حاجیوں کے لیے فرض کر دیا۔ اس عمل کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ چند روز بعد اس جانب ایک قافلہ آ نکلا۔ یہ قافلہ جرہم قبیلے کا تھا۔ انہوں نے یہاں جو پانی دیکھا تو وہ حضرت ہاجرہ سے یہاں قیام کی اجازت طلب کرنے لگے اور بدلے میں ان کو دودھ دینے کی پیشکش کی۔ حضرت ہاجرہ نے اس قبیلے کو اس جگہ قیام کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کے حالات دریافت کرنے واپس پہنچے تو وہاں پر آبادی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو بخیر و عافیت پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل کی عمر جب 13 برس کے قریب تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی قربانی کا حکم ملا۔ قرآن کریم میں ہے، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تم بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا، اے میرے والد، وہی کیجیے جس کا حکم آپ کو ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب مسلسل 3 روز تک متواتر دکھائی دیتا رہا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمانبرداری سے جواب دیا کہ آپ وہی کریں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ شیطان ملعون ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں تو اس نے حضرت اسماعیل کو روکنا چاہا تو آپ نے 7 کنکریاں مار کر ابلیس کو بھگا دیا۔ دوبارہ جب وہ راستے میں آیا تو پھر کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا کہ اس عمل کو بھی حج میں شامل کر دیا گیا ہے اور قیامت تک حاجی اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ اس عمل کے بغیر بھی حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، والد محترم، جب
آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیجیے گا تاکہ میرے تڑپنے سے آپ پریشان نہ ہو جائیں، اور اپنے کپڑوں کو بھی میرے خون سے بچائیے گا تاکہ والدہ پریشان نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا کر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دمبا وہاں بھیج دیا گیا اور حکم ہوا کہ بیٹے کی جگہ اس دمبے کی قربانی کی جائے۔ قرآن کریم میں ہے، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ واضح امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبح دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ قربانی کا یہ عمل بھی حج کا مستقل رکن ہے اور قیامت تک مسلمانوں کو اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی رسم جاری کی۔ ان کا معمول تھا کہ وہ کھانا کھانے سے قبل کوئی مہمان تلاش کرتے جس کو وہ اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 شادیاں کیں۔ آپ کی ازدواج کے نام درج ذیل ہیں: حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت کنتورہ، حضرت ہجون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر پائی۔